بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر مسلمان کے دل و دماغ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ خانوادہ پر یزیدیوں کے ظلم و ستم کی دردناک داستانیں بھی تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ کلمہ گو مگر دشمنان اہل بیت وہ بھی ہیں جو یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اقتدار کے حصول یا عظمت و سطوت کے لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی اور اس سے برسرے پیکار ہوئے، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی، جبکہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے امور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئے۔ آپ نے 6 ماہ تک یہ فرائض سر انجام دیے۔ بعد ازاں آپ نے از خود ایک معاہدہ کے تحت یہ اقتدار امیر معاویہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ عالم شباب میں تھے۔ اگر اقتدار کی خواہش ہوتی تو اپنے برادر اکبر سے گزارش کر لیتے، لیکن کسی ایک روایت میں بھی آپ کی کسی ایسی خواہش کا ذکر نہیں ملتا۔ گویا یہ اقتدار تو وہی تھا جسے آپ کے گھرانے سے از خود صلاح و صفائی کی خاطر منتقل کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مومنوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح ہوگی۔ جہاں تک جاہ و جلال اور عزت و آبرو کا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو نسبت اور تعلق ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی جس کی امام عالی مقام کو خواہش ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنا بڑا معرکہ کیوں برپا ہو گیا؟ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کے مدنی دور میں آنکھ کھولی۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی کے ایام خلافت راشدہ کے بابرکت دور میں گزارے۔ آپ بخوبی آگاہ تھے کہ چمنستان اسلام کے آبیاری حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس خون سے کی گئی تھی۔ جب یزیدیوں کے فسق و فجور اور رقص و سرود اس گلشن اسلام کو اجاڑ رہا تھا تو کیسے ممکن تھا کہ پروردہ گوش نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نگاہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور جگر گوشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید جیسے ضال و مضل، فاسق و فاجر اور ننگ انسانیت شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ آپ نے عظمیت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق، فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے لعین ہونے پر شاید عادل ہیں۔ نمبر 1، آل بیت اطہار کی دردناک شہادت۔ نمبر 2، مدینہ طیبہ خصوصاً مسجد نبوی شریف پر چڑھائی اور بے ادبی و بدتمیزی کی آخری حدود کو پھلانگنا۔ نمبر 3، حرم کعبہ پر چڑھائی اور توہین۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے فضائل کا بیان۔ پھر اسی باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے معاملہ کرتے ہوئے آپ کا ہر حال میں لحاظ و پاس رکھو۔ علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں قرابت دار کی تعریف یہ لکھی ہے، جن کا نسب حضرت عبد المطلب سے ملتا ہو، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد،
یزید پلید نے ذرا بھر بھی اس نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں کیا، انتہائی بے دردی اور ڈھٹائی کے ساتھ گلشن اہل بیت کے پھولوں کو مسل دیا۔ کوفہ میں یزید کے مقرر کردہ گورنر ابن زیاد کے پاس جب بعد از شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو اس بدبخت نے شقاوت قلبی کے ساتھ اپنی چھری سے توہین کی۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری باب مناقب الحسن الحسین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ جہاں تو اس وقت چھڑی رکھ رہا ہے وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر اس بدبخت کا منہ بند ہو کے رہ گیا۔ یزیدی لشکر نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور خانوادہ نبوت کی دیگر پاک باز ہستیوں کا جو بہیمانہ قتل کیا، یہ اس کا انتہائی کبھی اور سیاہ کارنامہ ہے۔ اس ظالم نے شہر نبی مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تو ظلم و ستم اور شرم و حیا کی ساری حدیں پار کر دیں۔ امام دارمی نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے کہ جنگ حرہ کے دوران 3 دنوں تک مسجد نبوی میں اذان ہوئی نہ اقامت۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، صرف سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا اور چھپ کر وقت گزارتے رہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی اور اس کے مطابق نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ اس دوران یزیدیوں نے 1700 انصار، 1300 قریش اور 3500 دیگر ہستیوں کو قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے اور 3 دن تک یزید کے حکم سے مدینہ میں ہر ناجائز کام ان ظالموں کے لیے حلال تھا۔ مدینہ شریف کی عفت مآب اور پاک باز عورتوں سے جو سلوک کیا گیا اور جس طرح ان کی عزت کو تار تار کیا گیا، انہیں لکھتے ہوئے میرا قلم بھی شرما رہا ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے مکہ مکرمہ کا رخ کیا گیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے تھے اور اسی واقعے میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کی توہین اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کے مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید پلید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کریں کہ آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرا بھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرمین شریفین، آل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے کہ وہ لعنت کے طوق کا مستحق ہے یا جنت کا حقدار۔